आप जानिए अहम खबर से आपको आगाह करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया है। आपको बताएं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अहवाल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया है। आपको बताएं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और यहाँ बैठक हुई है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया है। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से। आपको बताएं जिसमें शहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। सुमेरा खान नुमाइंदा समा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। सुमेरा, इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सबसे पहले खिराज अकीदत पेश किया गया है फोरम की जानिब से मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और मादरे वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले मासूम शहरियों को फोरम ने शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए इयादा किया कि लाजवाल कुर्बानियां हमेशा पाकिस्तान की कौमी सलामती, इत्तेहाद और इस्तेकामत की बुनियाद बनी रहेंगी। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तैयारी, पेशा वराना महारत और जंगी सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ ने मुल्क भर में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जारी इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में कमांडर्स और फॉर्मेशंस के अज़्म, मुस्तैदी और कामयाबी को सराहा। दहशत गर्द नेटवर्क के मुकम्मल खात्मे, उनके मुआविन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और पाकिस्तान की सरजमीन को किसी भी शरंगेज कार्रवाई से रोकने के लिए मौजूदा ऑपरेशनल रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का ये इरादा था। फोरम ने ऑपरेशन गजब लिल हक के जरिए दहशत गर्दों और उनके मुआविन इंफ्रास्ट्रक्चर की मुसलसल तबाही का अहाता किया। अफगान तालिबान रजीम की गैर मंतकी और गुमराह कुन पॉलिसी के तहत खवारिज और दीगर दहशत गर्द तंजीमों को महफूज पनागाहें फराहम की जा रही हैं। कोर कमांडर्स ने आज वाज़ेह तौर पर यह कहा है और अफगान तालिबान रजीम की दहशत गर्दी को सपोर्ट अफगान अवाम के मफादात के मुकम्मल बरअक्स है और ये रजीम अब अपने अवाम के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। कोर कमांडो कॉन्फ्रेंस का ये भी कहना था अफगान तालिबान रजीम हालिया दिनों में एक मुसलसल प्रोपेगेंडा के तहत पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के अंदर शहरियों को निशाना बनाने का झूठा इल्जाम लगा रहा है। ये गुमराह कुन बयानियां अफगान तालिबान रजीम की एक मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद अपनी अंदरूनी नाकामियों से तवज्जो हटाना और खुद को मजलूम पेश करने का ड्रामा रचाना है। फोरम ने कहा पाकिस्तान इन बेबुनियाद इल्जामात को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करता है और वाज़ेह करता है कि हमारी दिफाई कार्रवाइयाँ सिर्फ दरअंदाजों, दहशत गर्दों के ठिकानों और मुआविन इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ दुरुस्त अहदाफ पर मबनी है। फोरम ने इलाकाई सलामती की सूरत हाल का जायजा लेते हुए वाज़ेह किया कि उभरती हुई जियो पोलिटिकल पेशरफ्त इलाकाई इस्तेहकाम पर गहरा असर डाल सकती है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इलाकाई कशीदगी से बचाव और तहम्मुल इख्तियार करने की अहमियत पर जोर दिया गया और बहुत अहम बयानात ये भी थे कि पाकिस्तान मुसलसल जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए खित्ते में इस्तेहकाम के फरोग, सूरत हाल को मजीद खराब होने से रोकने की कोशिशों की हिमायत करता है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का दारोमदार बाहमी तहम्मुल, जिम्मेदारी और खुद मुख्तारी के एहतराम पर मबनी है। मार्काए हक का यादगार साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद पेश की गई फील्ड मार्शल की जानिब से और उन्होंने इसे एक अहम संग मील करार दिया। मार्काए हक कौमी इत्तेहाद, इज्तिमाई अज़्म और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अहद की अक्कासी करता है। ये कहना था फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने यह भी कहा कौमी सतह पर मार्काए हक की याद मनाना भारतीय मुतकब्बिराना सियासी सोच के लिए वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तैयार है। मार्काए हक अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान गैर मुतज़लज़ल सिनर्जी की अलामत है, जो तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के मद्दे मुकाबिल बुनियानुन मरसूस की मानिंद यकजा खड़ी हैं। ये फील्ड मार्शल के अल्फाज थे। फोरम ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी मजालिम, मावराए अदालत कत्ल और आबादियाती तब्दीलियों की शदीद मुजम्मत की। मकबूजा कश्मीर के अवाम की मुनसिफाना जद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की सिफारती, सियासी और इखलाकी हिमायत के अज़्म का यादा किया। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर ने कमांडरों को हिदायत की कि वो उभरते हुए खतरात के पेश नज़र मुस्तादी और ऑपरेशनल तैयारी की आला सतह को बरकरार रखें। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने पेशा वराना महारत के तसलसल, मरबूत रद्द-ए-अमल, रिवायती गैर रिवायती दोनों नौयत के चैलेंजेस से निपटने के लिए पेशगी इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया। सुमेरा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपने हमें तफसीलन आगाह किया आज की इंतहाई अहम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। शहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ हमेशा पाकिस्तान की कौमी सलामती, इत्तेहाद और इस्तेकामत की बुनियाद बनी रहेंगी।
فورم کا مسلح افواج قانون نافذ کرنے والے اداروں مادر وطن کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے معصوم شہریوں کو زبردست خراج عقیدت، اور فورم نے شہداء کی بے مثال قربانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اعادہ کیا کہ شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی قومی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد بنی رہیں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، اور جس میں خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، گفتگو کی گئی، اور شہداء کی بے مثال قربانیوں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی قومی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد بنی رہیں گی۔ فورم کا مسلح افواج قانون نافذ کرنے والے اداروں مادر وطن کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے معصوم شہریوں کو زبردست خراج عقیدت۔ فتنہ الخوارج کے حوالے سے جو آپریشن ہے اس حوالے سے بھی بات چیت کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ جو بھارتی درانگیزی کی ہمیشہ سے ناپاک جسارت کی ہے، اور مارکہ حق کو بھی 1 سال مکمل ہوا، اس حوالے سے بھی آج کے اس کور کمانڈرز کانفرنس میں بات چیت کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو خطے کی صورتحال ہے، جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، اس میں بھی بات چیت آج کے اس کور کمانڈرز کانفرنس میں کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہداء کی بے مثال قربانیوں کو بھی خراج عقیدت آج کے اس کور کمانڈرز کانفرنس میں پیش کیا گیا ہے۔ شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی قومی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد بنی رہیں گی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے یہ کہا گیا۔ اور مارکہ حق کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی اس کور کمانڈرز کانفرنس میں۔ مارکہ حق جس کو ایک عظیم کامیابی پاکستانی افواج نے سمیٹی، پاکستان نے ایک جو ہے عظیم کامیابی سمیٹی، اس کامیابی کو 1 سال مکمل ہونے پر بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے، اور اس کامیابی کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو چیلنجز درپیش ہیں ملک کو، ان چیلنجز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات چیت کی گئی ہے۔ فتنہ الخوارج کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے، اور بھارتی سازشوں کے حوالے سے بھی، مضمون مقاصد کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے۔ سمیرہ، تمام جو اس وقت قومی سلامتی کے امور ہیں ان پر بات کی گئی ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے حوالے سے یہ نہایت اہمیت کی حامل ہوتی ہے اگر ملک کی سیکیورٹی کی آپ بات کریں، اور خطے کی جو صورتحال ہے اس دوران ایک جانب مشرق وسطیٰ ہے اور فتنہ الخوارج کا ہمیں سامنا ہے۔ بھارتی جو مودی جو سرکار ہے وہاں کے جو مضمون مقاصد ہیں اس کو بھی، اس چیلنج کا بھی سامنا ہے۔ تمام چیلنجز میں مسلح افواج جو ہے کامیابی سمیٹ رہی ہیں، تو کتنی اہمیت کی حامل ہے اس حوالے سے یہ کور کمانڈرز کانفرنس، اور کون کون سے امور پر بات چیت کی گئی آج کے اس کانفرنس میں؟ جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ ایک ملٹی پرونگ اسٹریٹجی کے تحت پاکستان انٹرنل اور ایکسٹرنل جتنا بھی تھریٹ اسپیکٹرم ہے اس کو نہ صرف اسیس کر پایا بلکہ اس نے اس کو تھوارٹ کیا، اس تمام تر تھریٹ اسپیکٹرم کو آہنی ہاتھوں سے نمٹا، اور پاکستان کی سب گلوبلی جو تعریف ہو رہی ہے وہ اسی کی کنٹینیوٹی کو آج دیکھا بھی گیا ہے اس کور کمانڈرز کانفرنس میں۔ یہ بہت اہم اجلاس تھا، مارکہ حق کا 1 سال پورا ہونے پر یہ اجلاس آج جو ہے اس منعقد کیا گیا، مگر کوئنسیڈنس یہ تھا کہ ہمیشہ ٹیوزڈے کو کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے جب بھی بلائی جاتی ہے اپنے پروٹوکول کے مطابق، مگر آج ٹیوزڈے جو ہے وہ کوئنسائڈ کر گیا مارکہ حق کی پہلی اینیورسری کے ساتھ، اور کور کمانڈر کانفرنس میں انہوں نے ہر چیز پہ ارادہ کیا اہم، مگر فیلڈ مارشل کی اگر ڈائریکٹ کوٹس کو دیکھیں جو اس میں ان کی جانب سے جو بیانات آئے ہیں، انہوں نے مارکہ حق کو قومی اتحاد، اجتماعی عزم اور پاکستان کی خود مختاری کی ہر قیمت پر تحفظ کے غیر متزلزل عہد پہ عکاسی کرتا ہے، یہ جملے انہوں نے استعمال کیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مارکہ حق عوام، حکومت اور افواج پاکستان کے درمیان غیر متزلزل ہم آہنگی کی علامت ہے، جو تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے مد مقابل بنیاداً مرصوص، یعنی جس کا جو قرآن پاک کی جو آیت ہے اس کے الفاظ سے اس کا ترجمہ بنتا ہے سیسا پلائی دیوار، اس کی مانند یکجا کھڑے ہیں۔ یہ سب سے بڑا جواب تھا اس انٹرنل پروپیگنڈا کو اور وہ ان کے پراکسیز کو کہ جس کی سرپرستی ہندوستان اور روس جیسے ایلیمنٹ کرتے ہیں، اور اسی غلط فہمی میں انہوں نے پاکستان پر 1 سال پہلے یہ حملہ کیا کہ پاکستان کے انٹرنل چیلنجز کو دیکھتے ہوئے، اور وہ معاشی ہو یا سیاسی، اب پاکستان پر حملہ کرنے کا وقت ہے، اور ان کی جو عوام ہے وہ شاید فوج کے ساتھ نہ ہو مگر ان کو سرپرائز ایلیمنٹ ملا، اور اسی کو ہائی لائٹ کیا آج فیلڈ مارشل نے بھی کہ دیکھ لیا انہوں نے جنہوں نے کسی غلط فہمی میں یہ حملہ کیا، اور انہوں نے دیکھا کہ اس میں عوام، حکومت اور افواج پاکستان وہ غیر متزلزل ہم آہنگی کے ساتھ کھڑے تھے، سیسا پلائی دیوار کے ساتھ۔ انہوں نے کشمیر کی بات کی، اور کانفرنس کے اختتام پر بھی اگر آپ دیکھیں بہت اہم ہدایت انہوں نے کی تمام کمانڈرز کو کہ وہ ابھرتے ہوئے تمام خطرات کے پیش نظر مستعدی اور آپریشنل تیاری کی جو ایلیٹ لیول ہے اس کو برقرار رکھیں، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر دشمن کسی غلط فہمی میں ہے، کیونکہ وہ ہر وقت 2.0 یا 2.0 کرتے رہتے ہیں، تو وہ بھی اپنی وہ ایک غلط فہمی کو آزما سکتے ہیں، اور ان کو ابھی بھی منہ کی کھانا پڑے گی، کیونکہ ابھی بھی ان کے لیے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے افغانستان کے حوالے سے آپ دیکھیں بہت اہم بیان آیا کور کمانڈر کانفرنس کا کہ افغان طالبان رجیم کی دہشت گردی کو سپورٹ افغان عوام کے مفادات کے مکمل برعکس ہے، اور یہ رجیم اپنے عوام کے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو چکی ہے۔ عمیر،
اگر آپ دیکھیں تو پچھلے دنوں میں بہت ایک غیر معمولی اپڈیٹس آئی ہیں ہمارے پاس کہ جہاں افغانستان کے جلال آباد، خوست اور جو ننگرہار پروونس کا شہر ہے جلال آباد، اور وہاں سے ایک بہت ہائی ویلیوڈ ان کے ملٹری کیمپ کے سامنے ایک افغان باشندے نے ویڈیو بنا کے اور انہوں نے پاکستان کے فیلڈ مارشل کو یہ پیغام بھیجا ویڈیو کہ ہمیں آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور ہمارے جتنے بھی افغان طالبان ہم پر مسلط ہیں ہم ان سے نفرت کا اظہار انہوں نے کیا. تو یہ افغانستان کے بہت سارے صوبوں سے اس طرح کے ویڈیو پیغامات اب آنا روٹین بن چکی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ افغان عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے. مگر اس کور کمانڈر کانفرنس میں دہشت گرد نیٹ ورکس کے مکمل خاتمے اور ان کے معاون انفراسٹرکچر کی جو تباہی ہے اور پاکستان کی سرزمین کو بھی کسی شرنگیزی سے کارروائی سے روکنے کے لیے جو موجودہ آپریشنل رفتار ہے وہ برقرار رکھی جائے گی. یہ واضح پیغام ہے افغان طالبان کے لیے کہ آپ اگر اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کریں گے تو پاکستان کی سرزمین سے آپ کو 10 فولڈ جواب جو ہے وہ اس کا آئے گا، اور یہ آپریشن غضب للحق جو ہے وہ اس کی پوری رفتار کے ساتھ جاری رکھا جائے گا، اور ضرورت پڑی تو اس رفتار کو تیز کیا جائے گا. جی بالکل، سمیرہ ہمارے ساتھ موجود رہے گا، آپ سے معلومات حاصل کرتے رہیں گے. آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہی ہیں کہ آج کی ایک اور اہم کور کمانڈرز کانفرنس اور اتفاقاً جو ہے مارکہ حق کے ساتھ، چونکہ منگل کے روز ہوتی ہے کور کمانڈرز کانفرنس یہ عموماً، اور آج جیسے کہ سمیرہ بھی آپ بتا رہی تھی کہ اس کا بنیانم مرصوص اور مارکہ حق کے ساتھ جو ہے آج اس کی اینیورسری بھی جو ہے وہ قوم اس جیت کو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہی ہے. اس جیت کو آج جو ہے وہ قوم خراج عقیدت پیش کر رہی ہے اور خراج تحسین اپنے فورسز کو، اپنے جوانوں کو جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. تو ایسے میں آج کی جو یہ کور کمانڈرز کانفرنس ہے مزید اہمیت جو ہے اس کی حامل ہو گئی ہے یہ، اور آج مزید اہم ہدایات جاری کی گئی ہیں اور عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ کوئی بھی میلی آنکھ سے اگر اس ملک کی طرف دیکھے گا تو اس آنکھ کو نکال دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ شہداء کی بے مثال قربانیوں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا. افغانستان میں جو حالات ہیں، جو صورتحال ہے، اس کے حوالے سے بھی اہم ہدایات جاری کی گئیں اور بتایا گیا ہے آج کی کور کمانڈرز کانفرنس میں. اور جس طریقے سے بھی سمیرہ بھی نمائندہ سما ہمارے ساتھ ذکر کر رہی تھی کہ وہاں پر ایک شخص کی ایک جو ویڈیو ہے، افغان شہری کی جو ویڈیو ہے، جس طریقے سے وہ افغان طالبان سے تنگ آ کر ویڈیو بنا رہا تھا اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے جو ہے وہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ایکشن لیا جائے اور وہاں پر جو افغان ہیں، افغان شہری ہیں جو کہ افغان طالبان سے تنگ آ چکے ہیں، ان کی مدد کی جائے. تو یہ آج کی کور کمانڈرز کانفرنس کا حوال ہے کہ یہاں پر جو ہے قومی سلامتی کے مسائل کو ایک مرتبہ پھر سے جو ہے وہ زیر بحث آئے ہیں اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات چیت کی گئی ہے، افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے اور بھارت کے ناپاک جو مذموم عزائم ہیں، سازشیں ہیں، ان سے کیسے جو ہے وہ نمٹنا ہے اس حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اہم امور جو ہیں وہ بھی آج کی اس کور کمانڈرز کانفرنس میں زیر بحث آئے ہیں. سمیرہ، جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، ایران کی صورتحال ہے، وہ بھی ظاہر ہے پاکستان سے ڈائریکٹلی جو ہے افیکٹ ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم آپ سے جانیں گے کہ اس حوالے سے کیا بات چیت کی گئی ہے. تو لیکن انتہائی اہم یہ آج کی کور کمانڈرز کانفرنس اور شہداء کی لازوال قربانیوں کو جو ہے خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے، اور شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی قومی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد بنی رہیں گی. اور فورم کا مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں، مادر وطن کی دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے معصوم شہریوں کو بھی زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے. اور انتہائی اہم کور کمانڈرز کانفرنس کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. Self-determination in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Above all, it was yet another irresponsible and dangerous ploy driven by narrow domestic political objectives. Excellencies, ladies and gentlemen, India failed on all accounts. Acting under Article 51 of the UN Charter in self-defense, Pakistan, under the leadership of the then the Army Chief Sayyid Asam Munir, who is now the Field Marshal and the Chief of Defense Forces, gave a determined and decisive response which was measured, collaborated and proportionate directly solely to military installations. Pakistan resounding success in drowning off several Indian fighters, jets and drones under the leadership of the Air Chief Marshal Zahir Ahmad Babar Sidhu and the neutralization of multiple military targets is an indisputable reality. These facts are widely documented and acknowledged and stand as a matter of record beyond the reach of misinformation or propaganda.
Pakistan Navy was also alert and ready for any challenge under the leadership of Admiral Naveed Ashraf. Excellencies, ladies and gentlemen, through its resolute response, Pakistan reaffirmed that the only acceptable normal in international relations in respect for the principles enshrined in the UN Charter, including sovereignty, territorial integrity, and political independence. It was also established that the regional peace and stability will not be held hostage to the politics of hatred and division, and that Pakistan will defend every inch of its territory while safeguarding its citizens. We commend the role and efforts of President Trump in helping achieve a ceasefire and in bringing South Asia back from the brink of an unprecedented disaster. We also remain appreciative to the constructive role played by the Kingdom of Saudi Arabia, Turkey, as well as our other friendly countries in the region and beyond. Excellencies, the events of last year once again underscored that the unresolved Jammu and Kashmir dispute continues to undermine peace and security in the entire South Asia. We must ensure renewed and concerted efforts under United Nations auspices to secure a just, lasting, and peaceful resolution of this dispute in accordance with the relevant Security Council resolutions and the aspirations of the Kashmiri people. India's illegal and unilateral decision to hold in abeyance the Indus Water Treaty and its weaponization of water is also a matter of great concern for the international community. The treaty provides no basis for such unilateral actions. India's move undermines a fundamental pillar of regional stability and has serious implications for the peaceful management of shared resources. The National Security Committee of Pakistan made it very clear that any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Water Treaty will be considered as an act of war. The UN Security Council convened close consultation under the agenda item the India-Pakistan question on 6th of May 2025 at Pakistan's request. Pakistan's position was reflected in the Council's deliberations as members expressed deep concern over the growing risk of escalation and emphasized the urgent need for restraint and de-escalation, including concerns regarding attempts to undermine the Indus Water Treaty. Excellencies, ladies and gentlemen, Pakistan's position also received an authoritative international validation in December 2025 when UN Special Rapporteurs and independent experts confirmed in a formally released report that India's use of force inside Pakistan following the 22nd of April Pahalgam incident violated international law and risked escalating a volatile region which could have a very serious conflict between the two nuclear-armed states. Beyond India's unilateral decision to hold the Indus Water Treaty in abeyance and its attempt to politicize shared water resources, Pakistan has observed a concerning pattern of irregular and unexplained fluctuations in river flows over the recent period, raising serious questions regarding compliance with established treaty obligations. Earlier in April 2025, we have twice observed unusual abrupt variations in the flow of the river Chenab, first between 30th of April and 21st of May 2025, and then again between 7th and 15th of December last year. More recently, on 2nd of May 2026, the flow of the river Jhelum was observed to rise sharply within a short span of time before dropping again significantly within the same time.
Similarly, during 2nd and 3rd of May 2026, unusual and unexplained variations were recorded in the river Chenab, including a marked decrease in flow during the early hours of 3rd of May 2026, well below expected seasonal levels. Excellencies, ladies and gentlemen, these developments taken together reflect a worrying pattern of irregularity and underscore the urgent need for full transparency, uninterrupted data sharing, and strict adherence to all notification and operational obligations under the Indus Water Treaty. We hope that India will draw the appropriate lessons from the events surrounding its actions and Pakistan's response under Marka-e-Haq. First, any misadventure against Pakistan will be met with full might, resolve and determination. Second, the legitimate struggle of the Kashmiri people for self-determination cannot be suppressed by the Indian occupation. Instead of externalizing blame for its ongoing suppression of Kashmiri people, India must take immediate and meaningful steps towards a just settlement of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with relevant UN Security Council resolutions and the aspirations of the Kashmiri people. Third, durable peace in the South Asia can only be built on equality, mutual respect, and peaceful resolution of disputes. India's persistent reliance on unilateralism and jingoism are a threat to regional peace and stability. Excellencies, Pakistan remains a firm believer in the enduring relevance of multilateralism and the peaceful resolutions of all disputes. We support universal and consistent adherence to the principles of UN Charter, including self-determination, the non-use or threat of force, and the peaceful settlement of disputes. These principles are not only abstract ideals, these are essential foundations for sustaining global peace and stability. Pakistan's current membership of the UN Security Council provided us an important opportunity to advance principled, balanced, and constructive engagement on issues of international peace and security. As an elected member, Pakistan has focused on bridging divides, promoting dialogue, and strengthening the role of elected members through more transparent and inclusive working methods. During its presidency of the UN Security Council in July 2025, Pakistan convened a high-level ministerial debate on promoting international peace and security through multilateralism and the peaceful settlement of disputes. The unanimous adoption of Resolution 2788, after many years there was a unanimous resolution in the Security Council during our presidency, further underscored this commitment, marking a concrete outcome of its efforts to strengthen multilateral approach to conflict prevention and resolution. Pakistan has consistently emphasized that unresolved and protected disputes, particularly those involving foreign occupation or the denial of self-determination, remain among the gravest threats to the international peace. Excellencies, ladies and gentlemen, durable peace cannot be achieved through force or coercion. Justice, respect for fundamental rights, particularly the right of self-determination, the peaceful settlement of disputes, and the faithful implementation of the UN resolutions remain indispensable to sustainable global stability. Guided by these principles, Pakistan has actively worked to strengthen cooperation across multilateral platforms available on the globe. During our presidency of the Council, Pakistan convened a briefing on enhanced cooperation between United Nations and Organization of Islamic Cooperation (OIC), underscoring the importance of closer coordination among multilateral institutions in addressing
shared challenges and advancing common objectives. At the regional level, Pakistan's engagement is anchored in the wide network of multilateral forums, including the OIC, the Economic Cooperation Organization ECO, and the D8, which serve as important frameworks for promoting dialogue, cooperation, and shared development. Excellencies, ladies and gentlemen, Pakistan looks forward to assuming the upcoming ECO chairmanship of the Council of Foreign Ministers and the ECO Summit in 26-27. This will provide an important opportunity to further advance regional economic integration and connectivity. Pakistan also continues to play an active and constructive role within Shanghai Cooperation Organization SCO. Pakistan will assume the chair later this year and will host the summit of the heads of state next year in 2027. Pakistan aims to deepen regional cooperation across Eurasia, particularly in trade, connectivity, security, and sustainable development. Building on these engagements, Pakistan is deepening its partnership with Central Asian states across diverse sectors, particularly in connectivity, trade, energy, cooperation, and infrastructure development. Excellencies, ladies and gentlemen, Pakistan's continued collaboration with its all-weather strategic partner China, including through the China-Pakistan Economic Corridor, generally known as CPEC, remains a key pillar of its regional connectivity agenda, contributing to shared prosperity, development, and economic integration. In parallel, Pakistan maintains a broad and constructive partnership with the European Union, encompassing political dialogue, trade, development, cooperation, and climate-related priorities, reflecting a shared commitment to stability, sustainability, and inclusive and shared growth. In Africa, Pakistan's engagement is rooted in historic ties of solidarity and shared struggles for self-determination and respect for sovereignty. Pakistan continues to advance for African perspectives to remain central in the Security Council's deliberations while supporting African-led peace and security initiatives, particularly those of the African Union and sub-regional organizations. Pakistan's peacekeepers serving under the United Nations have made and continue to make important contributions to peace and stability across the continent. Excellencies, ladies and gentlemen, Pakistan remains supportive of initiatives aimed at strengthening multilateral cooperation, including the Global Governance Initiative, which seeks to make the global governance system more responsive to the needs and aspirations of the developing countries while addressing shared global challenges. In the Middle East, Pakistan, together with other 8 Arab and Islamic countries, remains committed to advancing the comprehensive plan to end the Gaza conflict in line with Security Council Resolution 2803. In pursuance of this objective, Pakistan joined the Board of Peace in January 2026 when Prime Minister of Pakistan Shehbaz Sharif formally signed the Board of Peace document, which seeks to facilitate implementation of the Gaza peace plan and support the reconstruction of Gaza in the near future. Pakistan firmly believes that sustainable peace in the Middle East requires an end to occupation and the full and faithful implementation of agreed peace initiatives leading to the establishment of a sovereign, independent, viable, and contiguous state of Palestine based on pre-1967 borders with Al-Quds al-Sharif as its capital, an outcome that remains essential for lasting peace and stability in the region. Excellencies, ladies and gentlemen, Pakistan's constructive engagement in recent and ongoing efforts for promoting dialogue and de-escalation in the Gulf region reflects its consistent commitment to peace and stability.
Drawing on its relationship across the region, Pakistan has made efforts to reduce tensions and create space for meaningful engagement among key stakeholders. I can share with you that right from the first day, 28th of February, I was actually traveling when Iran was attacked. Pakistan was the first one to come out, and Foreign Office condemned that attack. Within hours, same day, the attacks started on the Gulf countries. We continued to make efforts, and we had no choice but to also condemn those attacks on our friendly and brotherly countries, GCC. Since that day, we have been continuously making efforts with all the stakeholders, and particularly US and Iran, to sit and negotiate between them and reach to a truce and end this conflict. As you are all aware, that eventually, after a gap of 47 years, during which the two parties never agreed to sit together and have direct dialogues, Pakistan managed, and Pakistan was able, as a result of its untiring efforts led by Prime Minister Muhammad Shahbaz Sharif and supplemented by Field Marshal Sayyid Asim Munir and the Foreign Office of Pakistan, we managed to get them to hold direct talks after 47 years in this very beautiful city of Islamabad. It was a marathon session of 21 hours, which started in the afternoon of 10th and ended early hours of 11th of April. I'm happy to say that things proceeded and progressed very, very positively, but the parties needed to go back to their capitals and the leadership for the consultation. So they left on 11th. We as facilitator and mediator tried to do a duty for the region and beyond. I think they made very good progress by 11th morning, but as I said, they had to leave and consult. What did we achieve? At least even before the negotiations started, we managed to convince for a ceasefire. So the ceasefire later on was extended, and a third extension, second extension, and a third extension. What is our objective and aim is to continue to convince both sides as an honest facilitator and mediator to negotiate and reach a peaceful settlement. This is need for the region. This is need for the globe. This is need, for the economy of the world. Whatever has happened so far, it has already dented your global GDP to a great degree. It's not me, it's the international financial institutions who are saying this thing. So, the way the prices of energy have shot up, the affordability of the common man has become fairly difficult. The supply chain has been disrupted. So, the end of this conflict is the goal and the aim. As facilitator, and I want to acknowledge all those countries, all the multilateral institutions who actually reached out to Pakistan and were kind enough to support this initiative, has expressed their willingness to assist wherever it is required. Since 28th of February, I as Foreign Minister of Pakistan have the pleasure of speaking to or receiving calls from 121 colleagues, my colleague foreign ministers. Between India and Pakistan wars, you'll be amazed. My calls was around 60. It's already crossed the double of you can see the seriousness of Pakistan in making all the sincere efforts to get the two parties to reach to a truce and end this
this conflict, which is hitting almost everybody directly or indirectly in the region and beyond. So, Excellency, I just wanted to, avail this opportunity. Most of those calls are, to my colleagues sitting here in the Foreign Office, to their foreign ministers or deputy prime ministers, my colleagues. And as I said, UN Secretary General, European Union Vice President, you name a country and it would be in our list. So the entire consultative process is aimed at getting this conflict over as soon as it can be done. So obviously it takes two to tango. We are doing our best and we are very hopeful that, God willing, Pakistan will succeed with the efforts, with the wishes, with the messages of all of your capitals. During this entire process, I had an opportunity. I was invited by my great friend, Foreign Minister Wang Yi, to Beijing for a day to consult on the matter. And I'm sure most of you would have seen during the one-day deliberations on this issue, conflict in the Middle East, US-Iran conflict, we managed to come up with 5 points peace initiative for the region, which actually was supported by dozens of countries over the phone, through the messages. Objective: just work for the global peace and bring back, the lost prosperity, the economic viability, within the reached prices of the energy, which has become almost doubled in this whole process. So Pakistan is, I would say, is discharging its duty as a member of the global community to do our best, and we greatly acknowledge, all our friendly countries who have been supporting and encouraging us to continue this effort, whether it is Central Asian states, whether it's South Asia, the West Asia, the Middle East, you name it, the Europe, Americans, everywhere. So from Australia to Canada to everywhere, we have been in touch on regular basis. So objective is common, as that this this conflict ends in a dignified manner. It should be win-win, obviously, because of the sensitivity of the matter and the responsibility as a facilitator, mediator. I regret that I cannot. इसहाक़ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने खलीजी ममालिक पर हमलों की मजम्मत की। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता जंग में सीज़ फायर करवाने में कामयाब रहा।